جس نے آنا ہے وہ آج کل آ رہا ہے نہیں آ رہا اسی میں لگا ہوا تو میں نے کہا میں ہی آ جاتا ہوں. وہ نہیں آ رہا, وہ نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا جیل میں آ جاؤ, سیٹل ہو گئے نا وہاں. بچوں کو بولے کہ امریکہ میں جو کھا رہے ہو نا اس عادت کو چھوڑ دو پھر میں بلاتا ہوں. ایک آخری جو 2 لونڈے پکڑے گئے اس میں ایک ایتھلیٹ تھا, ان کی فیملی کوٹے پہ آئی ہوئی ہے اسپورٹس کے, تو ان کے ابو آئے ہیں کلین شیپ, عمران ٹائپ ہی مگر کلین شیپ. ان کی فیملی میں میرے خیال میں خان صاحب کا بہنوئی ایک قابل اور عقل مند آدمی, نیازی صاحب جو وہ سب سے بہترین انسان ہے. باقی مطلب وہ بھی سوچتا ہو کس کچرے میں پھنس گیا. کہ کچھ ہی دن ہے ان کے پاس. جس دن علیمہ باجی جو ہے, جو کہ گھنٹوں کی بات ہے دنوں کی بھی نہیں, وہ اگر گرفتار ہوں گی نا تو مائنس خان پی ٹی آئی چل جائے گی, اور باہر والے سارے مان گئے. جی السلام علیکم, میں ہوں خالد بٹ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایلین براڈ کاسٹ. وی آر بیک. جی آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت کہ بہت آپ نے مبارک ہو. فائنلی آج یہ ہماری قوم کو یہ اعزاز بخشا اعزاز بخشا. کہ آپ آئے اور آپ نے پوڈ کاسٹ کی. کیونکہ جس نے آنا ہے وہ آج کل آ رہا ہے نہیں آ رہا اسی میں لگا ہوا تو میں نے کہا میں ہی آ جاتا ہوں. وہ نہیں آ رہا. وہ نہیں آ رہا. تو آپ بتائیں کیا وہ حالات. بلا رہا ہے سب کو, آ نہیں رہا. وہ کہہ رہا جیل میں آ جاؤ. ہاں سیٹل ہو گئے نا وہاں. جب آپ کے چچا ماموں یا کوئی بڑا آدمی وہاں سیٹل ہو جاتا ہے تو آپ کو بلاتا ہے. سب اپنے بھانجوں کو بلا رہا ہے, بھتیجوں کو بلا رہا ہے, بچوں کو بھی آپ سیٹل کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. بچوں کو بولا کہ امریکہ میں جو کھا رہے ہو نا اس عادت کو چھوڑ دو پھر میں بلاتا ہوں. نہیں, اس نے کیونکہ جیل کے اندر وہ نہیں ملتا, جیل کے اندر ملتا ہے دیسی گھی کے ساتھ میں بنا ہوا دیسی مرغا. لیکن بچوں ادھر وہ نہیں ہے. نے جہاں سیٹل کیا ہے نا بھائی, وہ جگہ ہے جہاں سیٹل کیا, کیا سوچ سمجھ کے سیٹل کیا ہے. کیا باہر ملک میں ان کے گھر میں جو سیٹل کیا اس نے اچھا سیٹل کیا بچوں. ہاں آپ کے بچے سیٹ ہیں, وہ نہیں کہتے, وہ کہتا ہے میرا خیر اب بچے سیٹ ہوئے ہیں, بچے وہاں سیٹ. اچھا پھر میں بھی یہ دیکھ رہا تھا یار, یہ صدر پیوٹن جو ہے ہاں ان کے ساتھ ان کا ایک گارڈ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ نہیں, وہ آ گیا کافی جگہوں پہ. ہاں کہ وہ اس لیے کہ ان کی کوئی جینیاتی بیماریاں, کوئی پرابلم چل رہا ہے نہیں چل رہا, آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈیٹیکٹ نہ کر لے. نہیں تو آپ ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے تھے یہ اتنا سوچتے ہیں, اتنا سوچنے کی بات نہیں ہے. آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھو نا, ہاں کہ وہ جو ہے وہ بتانا نہیں چاہتا امریکہ کو کہ وہ میں بیمار ہوں, نہیں وہ فارغ ہو جائے گا اس دنیا سے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ سب معاملہ. مگر یہ تو چلو ایک گارڈ رکھا ہوا ہے نا, ہمارے یہاں اس سے زیادہ ہے. بغیر گارڈ کے ایک جذبے کے تحت اپنے پورے مطلب. اچھا میں اس کو کلیئر کر دوں کہ آدھے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ وہ پیوٹن کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا ہے جو ہوتی ہے نا, جو اس کی فیسیز جو اس کے کیا کہیں گے ویسٹ جو اس کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ جب گیا ملنے ٹرمپ بھائی سے تو امریکہ کی سرزمین تھی, اور مزے کی بات بتاؤں یہ سرزمین رشیا نے امریکہ کو بیچی تھی. وہ تو ہے, لیکن دوسری ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو چلو کلیکٹ کر رہے ہیں نا. ایک اور بندہ آیا تھا, اس نے بولا تھا کہ یہ کلیکشن کیا ہوتی ہے. میں تو یعنی کہ وہ ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے, آپ بولو گے دکھا دوں گا. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک گارڈ ہے جو کلیکٹ کرتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اب یہاں کی بیماری سب کو پتہ ہے, نہیں یو کے علاج کرانے یاروں بیمار ہوں سارے وزیر اعظم. نہیں, یہ جذبہ محبت کے تحت کلیکٹ کیوں کر رہے ہیں, یہ تھوڑی کہ بیمار ہے, یہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے وہ. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں شہباز گل نے خان صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ ٹی بیگ میں ڈال کے کلیکٹ کیا. یہ جذبہ الگ ہے, وہ دیکھو وہ سیکیورٹی ریزن ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ ہے, یہ محبت ہے جنرلی. ہاں نا, تو ایک بندے نے کہا تھا کہ میں تو یہ مطلب ایزیلی میرا مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ اپنا دیکھ لو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خان صاحب کا پلستر ایک بندے نے سیو کر کے اس کو چھوپ رہے تھے, تو وہ تو صرف پلستر, سمی ابراہیم اور 2-3 اور تھے. تو سمی ابراہیم نے سنا ہے کہ وہ پرانا کچا بھی خان صاحب کا سنبھالا ہوا ہے. جب وہ چلے گئے تھے ان کو اندر نہیں گھسنے دیا, انہوں نے پھر گیٹ چوما تھا, وہ ہم نے بات بھی کی تھی جیل کا نا, نہیں بنی گالا کا جیل, وہ گیٹ جو ہے اس کو چوما یوں کیا دور سے. اور یہ تو وہ ہے جو بنایا, جو نہیں بنایا اس میں وہ کموڈ تک پہنچ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اگر کوئی ہمارا خلاف ملک ہوگا اور ہمارے وزیر اعظم اگر خان صاحب تھے جب, تو اس ملک کو تو ان کی وہ ملتی نہیں ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں لے گئے نا, لے گئے. بنی گالا میں آپ سیوریج کا نظام دکھا دو میں مان جاؤں, ہے ہی نہیں, رکھا ہی نہیں ہے. یعنی کہ اس لیول پہ ملک سوچ رہے ہیں جی, اور ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اور یہ سارے جو ہے نا, یہ آپ ان کو دیکھو گے اچھی خاصے ڈگری ہولڈر لوگ ہیں جنہوں نے جمع کیے. سلمان اکرم راجہ جمع کرتے رہے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اس عہدے پہ آنے کے لیے, لیکن پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا, پھر ذاتی انہوں نے پارٹی کو بتایا, پھر ان کو منانے کی کوشش کی گئی کہ استعفیٰ نہیں, وہ پارٹی کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں. کہہ رہے کہ 3-4 دھڑے بن گئے,
اور وہ سب دھڑوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آپس میں تو ہم لڑیں گے ہی لڑیں گے. اس کو اندر یہ جو وہ ہیں جو باہر جو یوٹیوبر ٹائپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ان کو کٹاؤ. او یہ گند کر رہے ہیں. ہاں ان کو کٹاؤ. تو وہ کہہ رہے کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی کہ اس نے اپنی وکالت لگا دی اس پہ. اچھا وکالت ویسے بھی اس نے اس پہ ہی لگائی ہوئی تھی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کیسا کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل وکیل تھا. اچھا تو اس کا پروفیشنلزم جو تھا وہ خراب ہو رہا ہے. تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں اس نے کہا میں وکیلوں کو کروڑوں روپے کی فیس بھی ادا ہوئی ہے, وہ کس نے کی؟ یار وہ کہہ رہے کہ ایک تو دیکھو پروفیشنل وکیل تھا, وہ جا کے جڑا ایک فیملی سے, وہ فیملی اتنی بڑی, اس کا تو بچہ ہی پکڑا جاتا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے. پھر اس کے اگر بڑے پکڑے جائیں وہ ان کے ساتھ جڑا, پھر وہ پارٹی کا برانڈ, تو برانڈ بن گیا تو وکالت کو فائدہ ہوا ہوگا سلمان. اچھا میرا نہیں, خیال لیکن وکیلوں کو فیس ادا ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ فری میں کر رہے ہیں. اچھا لیکن وہ جو فیس ادا ہوئی ہے وہ کوئی 80 کروڑ روپے تو میں نے پڑھے تھے کہیں پہ. کس کو ملا وہ؟ نہیں وہ وکیلوں کو ملا ہے نا, تو آ کہاں سے رہا ہے یہ ہے. ابے آ تو رہا ہے, کس بات کا ملا ہے؟ وہ جو اندر رکھنے کا. ویسے تو اس میں ان کو مطلب اعزاز بھی دینا چاہیے تھا. فیس ملے گی تو اندر جائیں گے ایسے ہی. لیکن یہ جو علیمہ کا لڑکا پکڑا گیا ہے, ہاں وہ تو کہیں نہیں کہ وہ میں تو ان کا تو وہ خان صاحب خود کہتے ہیں میری بہنوں کا تو کوئی پولیٹیکل سین ہی نہیں ہے, ان کو تو وہ فیملی نہیں ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ, حالانکہ بڑی گراگ قسم کی کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل اکاؤنٹ نے اس کو کہا ہے کہ یہ فیملی آ گئی اینڈ میں. وہی ہوا جو جس فیملی کے خلاف تھے وہ, انہوں نے کہا یہ اس فیملی کو اور مطلب اس خاندان کو, یا جو بھی ہے خاندان, اس کو سلام ہے کہ اس نے قربانیاں دی ہیں اس خاندان نے. واہ واہ. نہیں قربانیاں تو دی ہیں. ایک آخری جو 2 لونڈے پکڑے گئے اس میں ایک ایتھلیٹ تھا, ان کی فیملی کوٹے پہ آئی ہوئی ہے اسپورٹس کے. تو ان کے ابو آئے ہیں کلین شیو, عمران ٹائپ ہی مگر کلین شیو. انہوں نے کہا ہے کہ یار وہ اس کی ریس تھی, وہ ایئرپورٹ گئے, آسٹریلیا آ رہا تھا, اور ایئرپورٹ گئے, انہوں نے بولا بھائی آپ کا تو ای سی ایل میں نام ہے. واپس آ گئے, واپس آ کے انہوں نے 8 بجے کھانا کھا لیا, فکس 8 بجے بتائیں. اس کے بعد 8 بجے کھانا کھایا, رات کو پھر آ گئے لوگ 1-8 گھنٹے میں, اور وہ ان کو اٹھا کے لے گئے. تو اور جن کپڑوں میں تھے انہیں میں لے گئے ان کو. ہاں اس نے کہا ہے ہیپی. ہاں وہ فیمس ہو گیا لڑکا. اب فیمس تو ہو گیا, لیکن وہ پہلے بھی فیمس تھا کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جن سے ریاست کو اور آپ کو ہم جیسے بہت بابا کوڈار سم تھنگ ایسا ہے نا. ہاں وہ بھی وہ چلاتا تھا. کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو فیڈ کرتا تھا. تو ایک پاسورڈ ہی ملٹیپل ہوں گے لوگوں کے پاس. وہ اب وہ 9 میں کیوں پکڑا پھر اس کو؟ وہ الگ ہے. دو جو ہے نا, ایک نے یہ کام سنبھالا ہوا تھا, ایک نے یہ کام سنبھالا تھا, دوسرے نے کوئی دھمکی لگائی تھی 9 میں کی. تو یہ نہیں کہ دونوں بہنوں کے, ان کی فیملی میں میرے خیال میں خان صاحب کا بہنوئی ایک قابل اور عقل مند آدمی, نیازی صاحب جو ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے. باقی مطلب وہ بھی سوچتا ہو کس کچرے میں پھنس گیا. لیکن اس میں ایک اچھی یار خبر بھی ہے ایک, وہ جو ان کو جس نے بتایا نا پورے گاؤں کو, ایک چراوے نے, شیپرڈ نے اس کو بڑی, یہ بھی ایک ملک میں اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یار اس کو وزیر اعظم بلاتا ہے, بہت بڑی بات ہے. اور اس کو وزیر اعظم کے لیے انعام, وزیر اعظم کے لیے نہ صرف اس کو انعام دیا بلکہ اس کا اکرام ہوا پوری. اچھا اس میں تو بڑی بات ہے یار, اس بندے نے ایک پورا گاؤں بچایا. یہ ماڈرن دنیا میں بڑا کام کیا. اصل میں اس طرف ادھر دھیان دیں نا پاکستان میں, ورنہ یہ جتنے پرانے لوگ ہیں یہ نومیڈز جو ہیں, ان کا سینہ بسینہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ حالات دیکھ کے, موسم دیکھ کے یہ پریڈکٹ کر لیتے ہیں. اور ایون بلکہ انڈیا میں یہ تھوڑی سیریس بات ہو جائے گی, بٹ انڈیا کے اندر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس طرح جو نومیڈز ہیں 2-3 ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ گھومتے ہیں وہ, اور مثال کے طور پر ان کی بکری جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے, تو وہ وہیں کہیں آس پاس جاتے ہیں, وہاں سے کوئی بوٹی لائے, اس کو پیسا انہوں نے اور لگا دیا. کہتے ہیں مودی بھی بڑا انٹرسٹڈ تھا اس میں, ہاں آیورویدک میں, لیکن اسی نے جو ہے وہ یہ بنایا. تو اب یہ مثال کے طور پہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ان کا طریقہ علاج, تو ان چیزوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ, تو اس کے علاوہ بھی ان کے سینسز کمپیریٹیولی باقیوں سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں حالات اور موسم میں ان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا خاص طور پہ انڈیا, یہ ہمالیہ کے اوپر کے جو علاقے ہیں, جانور کی آسمانی بجلی آتی ہے, اس میں کافی جانور مر جاتے ہیں. اور وہ بڑے قیمتی بریڈ ہے. وہ جو بکری ہے وہ عام بکری نہیں ہے. ایون اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا, میں اور آپ کھا بھی نہیں سکتے, وہ لسی نہیں پی سکتے ہم لوگ. اچھا, وہ سروائیو کرنے کے لیے ہوتی ہے ان کی بکریاں, کیونکہ یہ آس پاس کی جڑی بوٹیاں, تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا جو عموماً شہروں میں ہوتا ہے. تو وہ ہم ڈائجسٹ نہیں کر ڈائجسٹ اور ٹیسٹ ویسٹ کا بڑا فرق ہے. جو پیور کا کھانا ہوتا ہے نا آپ نہیں کھا سکتے وہ.
تو آپ کہہ رہے ہیں بڑے اسپیشل لوگ ہیں. جی 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 یہی تو لوگ ہیں, اور ان کو بھی بچانا ہے. ہاں ہاں, اور یہ موسم ان کو نقصان تو دے رہا ہوگا یار بیچارہ. دے رہا ہے, بالکل دے رہا ہے, بالکل دے رہا ہے. اور اس نے جو بچایا ہے تو یہ ہمیں آج پتہ چلا وہ سینہ بسینہ صدیوں سے چلا, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کام چل رہا ہے, وہ تو آج ہائی لائٹ ہو گیا. ہاں ان کو پتہ ہے کہ کیسے ویدر شفٹ ہو رہا ہے, کون سی جگہ پہ جانا ہے, کون سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, لینڈ سلائڈنگ کہاں ہو سکتی ہے, وہ سب جانتے ہیں وہ. ہاں لیکن خبریں یہی ہے نا, یا پھر وہ ہے وہ کوئی انجینئر کی بات کر رہے ہیں, ان کو پکڑ لیا ہے FIA نے, سائبر کرائم نے, اور پھر اس کو MPO کے تحت ان کو پھر وہ نقص امن والا جو ہوتا ہے جی 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 ان کی کسی ویڈیو کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے, اور کافی سارے لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو, ہاں بٹ ان کے اوپر کافی لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں, تو ٹویٹر پہ تو ہے وہ معاملہ. جی جی وہ تو ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں, میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, اجازت ہے آپ تو ہم اب جو ہے نا لوگوں کی ٹویٹس بھی, آپ کو اجازت ہے, میں کہتا ہوں ہم لوگوں کی ٹویٹس کو بھی ہم شامل کریں گے اس میں, شامل کریں. تو ایک بڑا ایک زبردست قسم کا جھگڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جھگڑا بڑا میں کہتا ہوں لڑائی جھگڑا. ہاں, اور وہ ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ایک شاعر ہیں جن کو شاعر PTI کہا جائے تو برا نہیں ہوگا. اچھا, ہاں, برباد کرو. یہ واحد آدمی ہے جس کے اوپر تخلص ابلیس سوٹ کرے گا, لیکن اس نے نہیں لگایا. برباد احمد فرحات. جی برباد فرحات احمد فرحات جو ہے نا, ان کا بہت ڈیپ شاعری ہے. نورین جو ہیں, نورین جنجوا, ان کا ایک بڑا کلیش ہوا ہے اس میں شاعری پہ. ہاں, کیونکہ وہ ان کا سب سے پہلے تو ان کا شعر تھا, بڑا عجیب سا شعر تھا یار, خدا کی قسم گہرا شعر پڑھ رہا ہے وہ, مجھے لگ رہا ہے کہ مکس کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو مکس, اور یہی شاعری ہے. وہ عام دنوں میں چلتے پھرتے دیواروں پہ, بل بورڈ پہ, کسی اشتہار میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یار میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ ہمیں شاعر لگ رہا ہے, اصل میں یہ پاگل ہے. ایک ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں چیک بھی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے, یہ اس طرح کا ہے, یہ ہمیں شاعر لگ رہا ہے. ویسے اب تو جب تک ڈھونڈ رہے ہو, وہ پنجاب میں ایک بچی کوئی جا رہی تھی یونیورسٹی کالج, اس نے ویڈیو بنائی, کوئی ایک لڑکا تھا جو اس نے بعد میں کچھ اس طرح کے اشارے کر رہا تھا, اس لڑکے کو, ہاں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا انہوں نے, پنجاب میں بڑے پیارا کام ہو رہا ہے یار. تو فوراً ہی ہو جاتا ہے, جب ویڈیو آتی ہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو آتی ہے, تو اس کی انگلی جو ہے نا, جو اشارے کر رہا ختم کر دو نا, جو اشارے کر رہا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں گرا ہوں بائک سے, میری اسی انگلی پہ لگی ہے. تو مگر اب یہ دیکھیں نا یار, یہ انسٹنٹ جو ہے نا, یہ اس سے لوگ تھوڑا وہ بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح کے جو بھی, جیسے طالبان کے بارے میں بھی یہ شروع میں آئی تھی بات کہ یار یہ جو فیصلہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب اس کو ہاتھ کرتے ہیں, قانون کے تحت ہی ہوا نا, پولیس گئی پکڑنے, قانون آ گیا پولیس وردی میں, اور قانون کے تحت اس نے دیکھ کے وہ بائک سے گر گیا اور اس کی انگلی ٹوٹ گئی, تو بس ٹھیک ہو گیا. اب اس نے غلط حرکت کی تھی, ایک چھوٹی بچی کو, اب وہ کالج اسکول جاتے تنگ کیا تھا, تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. سافٹ ویئر اپڈیٹڈ, بہت اعلیٰ کام ہوا, اور پنجاب پولیس میں مطلب ان کریڈٹ جاتا ہے یار, وہ بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اس قسم کی جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں, اچھا لوگ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے انجام کو تو پہنچے بھائی. ٹھیک ہے یار, میں وہ نکال لوں, بڑا مزے کا ان کا شعر ہے, اور وہ اتنا پیارا شعر ہے کہ یار تم اتنا لمبا کر رہے ہو یار, وہ مل نہیں رہا. اہم شاعر ہے کیا؟ شاعر اہم نہیں ہے, شاعر اہم نہیں ہے, جواب جو دیا اس نے بڑا پیارا ایک شعر بولا تھا. ہاں, وہ یہ کہ یک بیک اس کی یخ بستہ آنکھوں میں اقرار کی دھوپ اڑنے لگی. یہ یک بیک نہیں, یہ وہ والا یک نہیں ہے, آپ اس کو اس پہ بھی لے سکتے ہو, آپ کو آزادی ہے. یک ہے. اور پھر ایک دن ہوا یوں, نہیں, پھر ایک دن ہوا یوں, یہ کیا ہے, پھر ایک دن, اچھا یوں, اس کی زبان ہوا ساحلوں پہ کھڑی, ہوا یوں ہے بیسیکلی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر ایک دن ہوا یوں کہ ساحلوں پہ کھڑی کشتیاں چل پڑی پانیوں میں. پہلے یہ ہے کہ یک و یک اس کی یخ بستہ آنکھوں میں اقرار کی دھوپ اڑنے لگی, اور پھر ایک دن ہوا یوں کہ ساحل پہ کھڑی کشتیاں چل پڑی. نہیں تو یہ تو میں اتنا اچھا بنا لوں, پانیوں پہ چل رہی ہیں, کشتیاں بھی چل رہی ہیں, ان کے کنارے پر نہیں ہے. اس پہ انہوں نے, جو جنجوا صاحبہ جو ہے, انہوں نے کہا, نورین سلیم نے, کہ دونوں مصروں کا سر پیر ابھی بھی الگ ہے, یعنی چھڑ دے شاعری کباڑی ہے. کباڑی میرے خیال میں ان کا حلیہ دیکھ کے انہوں نے شاید کہا ہے, اور وہ غلط نہیں ہے, میں اس کو غلط نہیں کہوں گا. اور یہ سپر سٹار ہے PTI میں یہ بندہ. جی, پھر اس کے کوئی مصطفیٰ نام کا کوئی اکاؤنٹ ہے, اس نے لکھا ہے کہ یک بیک اس کی یک بستہ آنکھوں میں اقرار کی دھوپ اڑنے لگی, اور پھر ایک دن ہوا یوں کہ ساحلوں پہ کھڑی ذاتی کشتیوں کو چلانے والا ماہی گیر امیر ہو گیا.
تو یہ ٹیکسی سن لیا. اور اس پہ انہوں نے نا یہ ٹوپی والی اس کی تصویر بھی لگی. امیر ہو گیا نا فیصل بھائی, اب یہ ٹوپی والی تصویر ہے اس کی. اچھا تو یہ سارے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹویٹر پہ اس طرح کی جو لوگ جھونک ہوتی ہے اس کی بھی بات کیا. اور فرحاد سے بڑا مطلب نام ہے آپ نے کہا ابھی, نہیں مشہور تو ہے, وہ مشہور ہے. اس کی شاعری پہ ڈبیٹ ہے کہ وہ شاعر ہے, نارمل ہے یا موزے کا آدمی ہے, کون ہے یہ کباڑی ہے. یعنی کہ اس سینس میں نہیں کہا کہ کباڑ کا کام نہیں, کوئی برائی نہیں ہے اس میں. تو وہ ہمارے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں جو ایئر وائی پہ بھی آتے ہیں کباڑی کے نام سے. فیصل کباڑی کیا نام ہے کباڑیا یار؟ ابے یار چودھری غلام حسین, بگ نیم. ہاں بگ نیم. اصل میں وہ جرنلسٹ نہیں, اخباریں بیچتا تھا کباڑی کو. اچھا کباڑی کا کام دیکھو, یہ کام بہت بڑا کام ہے, پتہ ہے نا آپ کو بھائی. وہ دیکھ وہ اخباریں بیچتا بھی کرتا تھا جو ہم لوگوں کو شوٹ پہ نہیں ہوتا تھا, کباڑ کا کام کرتا تھا نا. میں پہلے اس نے بولا کام بہت بڑا ہے, اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں اس کو بڑا وہ سمجھتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ چودھری غلام حسین بیچتے تھے اخباریں, بوسی ٹکڑے لگو, وہ خود بوسی ٹکڑے. نہیں یہ جو فرحاد بھائی پڑھنے شروع کیا, پھر فرحاد بھائی جو ہیں یہ انہوں نے شاعری سے پہلے کیا پتہ یہ کام کرتے ہو, یہ اس لیے نورین نے لکھا ہو. یہ بات بھی ہے, اور یہ کام برا نہیں ہے, لیکن انہوں نے میرے خیال میں کباڑی ہے اس کے ہولی ہے. ہولیہ اگر ذہن میں سوچو نا, بیچارہ نام شوٹ کر رہے ہیں, بیچارہ ہے. نہیں ان کشمیر سے ہیں, پتہ ہے کشمیر سے. یار یہ ایک غلط چیز آئی ہے کشمیر سے, ورنہ اچھی چیز آئی ہے. دوسرا یہ کہ ایک دفعہ ان کی ایک اور ویڈیو ہے, وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں ایک خاتون ہے جو چلی گئی ہیں ادھر, آنسو گیس چل رہے ہیں, یہ کھڑا ہوا ہے دور ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں اماں جی نہیں اماں جی خدا کے لیے نہ جائیں, اماں جی واپس آ جائیں. اتنا جعلی ایکٹنگ کی ہے اس نے. اس نے ماسک پہنا ہوا تھا نا, نہیں بلکہ نہیں ماسک نہیں پہنا. ہاں یہ بڑا اچھا پوائنٹ شاعروں نے جیلوں میں زندگی فیصل بھائی نے جو پوائنٹ کہ انقلابی شاعری کر رہا تھا تو عین درمیان میں پہنچا بھی تو پولیس کی گاڑی آئی, ایسا بھاگا یہ ریس, اف ایسا بھاگا. اور وہ شاعری پہ لوگوں نے اس لیے غور نہیں کیا, وہ بھی غلط ہوگی کیونکہ پولیس پہ دھیان چلا گیا کہ وہ آ کے اس کو لے گئی. تو وہاں وزن تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا. ہاں شاعری میں وزن کا چکر تو ہے نا یار. نہیں اس کا اپنا نہیں ہے, لیکن شاعری کا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزن پہ یقین ہے, میرا اپنا نہیں ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہو وزن پہ. لیکن خیر اچھی بات یہ ہوئی کہ خان صاحب کی سنیں ملاقاتیں ہو گئی ہیں, وہ جو ملاقاتیں رکی ہوئی. اچھا یہ جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نا, ان کو جگہ بھی دیں گے, دیکھنا تو ملاقات ہوتی ہے ان کو جگہ بھی ملے گی. ابے کیا ہو گیا کا مسئلہ نہیں ہے ویسے, آن لائن آف لائن آن. لیکن ایک اور بہت تگڑی ایک نظریہ ہے, وہ ایک تجزیہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ ہی دن ہیں ان کے پاس. جس دن علیمہ بازی جو ہے, جو کہ گھنٹوں کی بات ہے, دنوں کی بھی نہیں, وہ اگر گرفتار ہوں گی نا تو مائنس خان پی ٹی آئی چل جائے گی, اور باہر والے سارے مان گئے. تو وہ اتنی کوئی مجھے نہیں لگتا اتنا انفلوئنس ہے ان کا کہ اس سے اتنا کو اتنا بڑا بنا رہے ہیں. نہیں وہ پارٹی کے حوالے سے وہ ٹیک اوور کر رہی ہیں. ٹیک اوور نہیں کر رہی, وہ اصل میں من عن بار آ کے بتا دیتی. پھر آپ مجھے بتائیں سینٹ میں آپ پتہ نہیں کس ایکس وائی زی آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے, یہ کیا سیاستدان نہیں ہے جو ان کو اچکزئی صاحب چاہیے, ہمارے سینئر بزرگ سیاستدان. اچکزئی صاحب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے سب سے عمر رسیدہ کارکن ہے. ایسے ہی ہے. نہیں ان کی تو اپنی پارٹی ہے, ان کی اپنی الگ پارٹی ہے یار. کہہ رہا ہوں نا بھائی, آپ اسد کیسر جو ہے وہ اسپیکر بھی رہے, ٹھیک ہے, وہ سیاسی آدمی نہیں ہے کیا؟ اور لوگ سیاسی اسد کیسر نہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو اچکزئی صاحب کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ آپ بلوچستان کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی اسکور؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ان کے پرانے دوست بھی ہیں بائی دا وے. وہ ہاں وہی کہہ رہا ہوں میں, وہ ان کی کرکٹ کے زمانے کے دوست ہیں. ہاں لیکن یہ کمپیریٹیولی بہتر آدمی تھے اچکزئی صاحب. جی جی مسٹ بھی ہوں گے یار. بس پھر ان سے دوستی ہو گئی, تو ان سے جس کی دوستی ہوئی ہے, آخری یہ راجا تھا جس کا آپ بتا رہے ہو, اچھا خاصا معتبر آدمی تھا, جیو کا وکیل, جو بھی ساتھ لگا ہاں اس کا کام ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ایسا محلے میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑا نا وہ لڑکیاں چھیڑنے میں بھی آ جائے گا, وہ برباد ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں بھی چوری کرے گا, برباد برباد برباد. مگر یہ ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہو کہ یہ بھی باتیں چلیں گے ڈیل ہو جائے گی اور فلاں ہو جائے گا, نہیں تو وہ تو اسٹوری ختم ہوگی نا وڈائی صاحب کی, جو سہیل وڈائی صاحب کی, وہ اسٹوری اب تو ڈس ہو گئی. اچھا وہ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں وہ کہانی نہیں, تو پھر وہ ایس پی آر نے نہیں, انہوں نے خود بھی کلیئر کیا کہ مجھے کچھ چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. ہاں وہ نہیں تھی اسٹوری, تو اب ڈیل کس بات تھی؟ تو ملاقات تو لیکن کرا دی نا خان صاحب کی. اچھا ایک اور اچھی بات یہ, آج کل بارشیں بھی ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ دیکھا نور العارفین بھائی کا, یار میں ان کا ہو گیا ہوں فین. وہ جو وہ کہتا ہے یار وہ ارے بہت زبردست,
اور میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے نورال عارفین بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹائم نکالیں آئیں. یار وہ مطلب اینڈ ہو گیا, میں کیا بتاؤں, وہ آئیں اگر کبھی تو آپ ان سے بات کریں, بڑے بہترین آدمی. ہاں وہ جو گورنر کو بھی کچھ کہتے ہیں ایسی, یار انہوں نے کہا تھا کہ گٹاریا تو پرانا تھا, نچنیا اب آیا. یہ یعنی کہ ایک ورڈ یوز کیا انہوں نے, ورڈ یوز کیا, اس پہ آپ کا اختلاف اپنے میں وہ ہے آواز, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے, کوئی ایسی بات نہیں. میں میری ملاقات میرا خیال ہے میں تو جانتا بھی نہیں, یا پھر جانتا بھی ہوں گا شاید پرانے کہیں. ہاں انہوں نے بھی شاید کہیں کلیم کیا ہے کہ وہ 12 مئی جو ہے اس میں جو آج ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا وہ ان کی وجہ سے. نہیں, وہ آپ مکس کر رہے ہیں. انہوں نے اسی میں بولا ہے کہ وہ جو اٹیک ہوا تھا ایک تو 12 مئی الگ بتایا. نہیں میری وجہ سے ہوا ہے. نہیں وہ دوسرا ہوا ہے جس میں ان کا گارڈ زخمی نہیں ہوا تھا, وہ ڈرگ ڈیلر تھے, اس کے اوپر کوئی شو کیا تھا. ہے تو اینگری ینگ مین نا. نہیں بڑے واقعے ہوئے ہیں اس میں, اب تو کچھ واقعے تو آپ نہیں ڈسکس کر سکتے. وہ اس سے یاد آیا مجھے, وہ جو کیوں نہیں کر سکتے آپ, تو ہر جگہ اتنے. سعید غنی کے جو بھائی تھے فرحان غنی, وہ شریف آدمی تھے. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک بندے نے بڑی زبردست ویڈیو بنائی ہے, کہہ رہے ہیں یہ عام آدمی ہوتا اگر کوئی, تو جو سعید بھائی کے بھائی ہیں نا, وہ اس کے ساتھ وہی کرتے جو اس خاص آدمی نے اس کے ساتھ کیا. سعید بھائی از اے گڈ مین ہے, پولیٹیکل ورکر, اچھا آدمی ہے اور ایکٹیو آدمی. بھائی بھی ان کے پولیٹکس میں. ہاں ضروری نہیں ہے, یو رائٹ کہ وہ اچھا آدمی. سعید بھائی از اے گڈ مین, بٹ آپ یو نیور نو کہ کیا کس ڈبے سے کیا نکلتا ہے. تو کبھی کبھی سانپ بھی نکل آتا ہے اس وجہ سے. نہیں کیا کرو. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو اب آپ سے امید ہے, اب یہ ہے کہ ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے. آؤ بیٹھو, دیکھو, سنو, دیکھو کیا ہو رہا ہے. بارشیں ہو رہی ہیں, آفس ہے تمہارا کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں وہاں پہ. ملتان یار آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا. ہندوستان کے لیے میں پانی گزرا ہے بہت. یار ایک اور چیز دیکھی میں نے, اچھا ایک کچھ چیزیں جو ہیں اگر ہم اس میں لگا سکیں, پہلے ہمیں پوچھنا پڑے گا جتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ جب اپنا ولاگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ان کے بلوپرز ٹائپ ہو جاتے ہیں. نہیں وہ اگر اجازت دیں گے تو ہم ادھر لگائیں گے, اجازت کی ضرورت نہیں میرا خیال. اچھا تو اس کے اندر سب سے ایک اتنی اچھی بات ہوئی کہ اعزاز سید بھائی بات کر رہے ہیں, ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے اپنا فخر درانی. تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو, اس نے بتایا کہ ابھی بھی یہ مطلب جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ انڈیا پاکستان محبت, انہوں نے کہا شاہ جی میں بہت عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں آپ ہمیشہ یہ محبت وہ تو ہم سے نہیں کر رہے, وہ تو آ کے یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے شاہ جی, لیکن آپ کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ آپ بہت مطلب اس چیز کو بڑا وہ کرتے ہو, وہ نہیں لیکن دیکھ رہے بات کرتے. چلے ٹھیک ہے, لیکن اگلی دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ انٹرنیشنل جو چائنیز اور یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں آپ. کون سا؟ کہ یہ دنیا کے اندر جو ایک شفٹ ہو رہا ہے, ایک پاور شفٹ. دیکھا آپ نے ٹرمپ نے یار, وہ مطلب وہ کیسی بات کی اس کے سامنے یار. کس کے سامنے کر گیا؟ کوئی اس کے سفارتی جو معاملات ہے اس کو زیرو. اور ایک سینئر سٹیزن کو آپ کو پتہ ہے گرفتار کیا, جھنڈا جلا رہا تھا. کہاں پہ؟ امریکہ میں. کیوں؟ یہ آپ ہی سمجھتے ہو کہ امریکہ میں جھنڈے کا کچھ بھی پہن لو. نہیں آپ نہیں جلا نہیں سکتے, پہن لو, آپ پہنو, بیچ پہ جا کے پہن لو. نہیں اس نے چائنا کو بڑی مطلب سمجھے دبے الفاظوں میں دھمکی تقریباً دی ہے. اینی ویز یہ تو خیر ڈسکس کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. آپ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کریں. آج جلدی میں تھے, پھر انشاءاللہ آئیں گے, بیٹھیں گے, نئی چیزیں اور ریگولر کرنے ہمیشہ ہی کہتے ہیں نا آپ کو. اور اس کے علاوہ جو ہم ایوری سیٹرڈے جو لائیو جا رہے ہیں, لائیو اچھا مزے کا ہے وہ, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے. دیٹس آل. میں ہوں خالد بٹ, آپ دیکھ رہے ہیں ایلین براڈ کاسٹ, اور بھائی کی طرف سے